بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت نے ختم نبوت کا قانون 295C چینج کرنے کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایجنڈے میں شامل کر لیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے بھی اس طرح کی جسارت نون لیگ کی حکومت نے 2017 میں کی تھی، لیکن اس وقت تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے شدید مزاحمت کی تھی، جس کے بعد اس قانون کو دوبارہ ریورس کیا گیا تھا۔ لیکن اب جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، اس نے تحریک لبیک پاکستان اگر احتجاج کرتی ہے یا مزاحمت کرتی ہے تو اس حوالے سے بھی قانون سازی کرنے کے لیے مکمل پلان بنا لیا ہے۔ اگر آپ کو ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار ہے تو پلیز یہ ویڈیو لازمی پوری دیکھیے گا۔ پورے ثبوتوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ قانون کیسے چینج ہونے جا رہا ہے، اور جو بھی چینجنگ کے خلاف مزاحمت، احتجاج یا دھرنا کرے گا تو اس پارٹی کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پیپلز پارٹی کے شہادت عوان نے سینٹ میں وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023 پیش کر دیا ہے۔ یہ بل پیر کے دن کے لیے تو ڈراپ کر دیا گیا تھا، مگر آج بدھ کے روز دوبارہ ایجنڈے میں آئے گا۔ یہاں وہاں کے سیاق و سباق سے ہٹ کر ٹو دی پوائنٹ بات کی جائے تو اس بل کے مندرجات میں مندرجہ ذیل نکات اہم ترین ہیں۔ آپ یہ مندرجات پڑھیں تو از خود سمجھ جائیں گے کہ ان سختیوں کے پیچھے کون سے ایسے قوانین ہیں جس پر عوام کا شدید رد عمل آ سکتا ہے۔ غالباً آئندہ حکومت بلاول کو ملے، اس لیے پیپلز پارٹی نے امریکی آشیرواد حاصل کرنے کے لیے ممکن ہے ایسی حرکت کی ہوگی۔ سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے سلمان تاثیر نے بھی اسی قانون ختم نبوت کو کالا کہا تھا اور اس کو ختم کرنے کی بات کی تھی۔ اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس قانون کو ختم کرنے کے لیے یورپی یونین، اسرائیل اور امریکہ نے بھاری فنڈنگ کرنے کے بھی شرط عائد کر رکھی ہے، اور کہا ہے کہ جیسے ہی حکومت پاکستان اس قانون کو ختم کرتی ہے تو ہم ایک بڑی تعداد میں جو رقم ہے وہ پاکستان حکومت کو دیں گے۔ اس بل کے سیاسی پہلو اپنی جگہ، مگر اس میں 3 بنیادی نکات اور سوالات ایسے ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ مذہب سے جڑا ہوا ہے، جن سے خطرے کی بو آتی ہے۔ ان 3 نکات پر اب غور کرتے ہیں۔ اس بل کے آرٹیکل 33 کی شق 11 پر غور کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین لکھ دیا گیا ہے تو انگریزی میں ان کے نام کے ساتھ جمع کا صیغہ کیوں لکھا گیا ہے؟ واحد کا صیغہ ہونا چاہیے تھے، یعنی کہ لفظ جو یوز ہوا ہے وہ پرافٹس ہے۔ یہاں پر لفظ جو یوز ہونا چاہیے تھا وہ پرافٹ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ آخری نبی ایک ہی ہیں، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر کس نے کس مقصد کے لیے یہاں پر قانون بنانے کے لیے پرافٹس لکھا ہے؟ دوسرا نقطہ سوال یا اشکال یہ ہے کہ کہیں انبیاء کرام کی توہین کی سزا 295C سزائے موت سے کم کر کے 10 سال اور 20 لاکھ جرمانہ تو نہیں کی جا رہی، کیونکہ ایک جرم کی 2 سزائیں تو نہیں ہو سکتی۔ پھر اس بل کے سیکشن 11 میں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت انبیاء کرام کی توہین پر سیکشن 19 میں سزا کم سے کم 3 سال اور زیادہ سے زیادہ 10 سال اور کم سے کم 5 لاکھ جبکہ زیادہ سے زیادہ 20 لاکھ جرمانہ رکھا گیا ہے۔ بظاہر اس کا مطلب یہ ہے کہ توہین رسالت کی سزائے موت ختم کی جا رہی ہے، یا پھر یہ سوال ہوگا کہ اگر توہین رسالت کوئی کرتا ہے تو اسے کس قانون کے تحت سزا ملے گی؟ توہین رسالت کے آرٹیکل 295C کے تحت ملے گی یا موجودہ مجوزہ قانون کے تحت 3 سے 10 سال تک کی سزا ملے گی؟ اگر عدالتی مسائلوں کو دیکھا جائے گا
تو عدالتیں عام طور پر ملزم کو فائدہ دیتی ہیں اور کم سے کم سزا کو نافذ کرتی ہیں۔ اب یہ نکتہ قانون ساز کے ارکان پارلیمنٹ کے سامنے ہونا چاہیے کہ وہ اس بارے میں سوچیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ماضی کی سال 2013 سے 18 تک کی حکومت کے دوران الیکشن فارم سے ختم نبوت کا حلف نامہ نکال دیا گیا اور پھر اس پر جدوجہد ہوئی اور اس وقت تحریک لبیک پاکستان نے بھرپور احتجاج کیا۔ اب آتے ہیں اصل نکتے کی جانب۔ اگر خدا نخواستہ ایسا کوئی غیر معمولی عمل ہوتا ہے اور قانون چینج ہوتا ہے تو یقیناً پی ڈی ایم اتحادی چورن کو اور خاص طور پر پیپلز پارٹی کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس کی روک تھام کے لیے یہ قانون بھی پاس کیے جا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ پرتشدد انتہا پسندی کی روک تھام سے متعلق اس مجوزہ بل کے مطابق پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث تنظیم کو 50 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، جبکہ تنظیم بھی تعلیل کر دی جائے گی۔ تنظیم سے مراد پارٹی ہے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والی تنظیم کو 20 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ مجوزہ بل کے مطابق جرم ثابت ہونے پر فرد یا تنظیم کی جائیداد اور اثاثے ضبط کر لیے جائیں گے۔ مجوزہ بل کے مطابق تشدد کی معاونت یا سازش یا اکسانے والے شخص کو بھی 10 سال تک قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا۔ بل کے تحت جرم کرنے والے شخص کو پناہ دینے والے کو بھی قید اور جرمانہ ہوگا۔ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، عہدیداران اور ممبران کا اسلحہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا، جبکہ حکومت کو معلومات یا معاونت دینے والے شخص کو تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ اس کی زد میں آنے والے افراد اور تنظیمیں یا ادارے انتخابات میں بھی حصہ نہیں لے سکیں گے۔ لسٹ میں شامل شخص یا تنظیم کے لیڈر اور ممبران کو گرفتار کر کے 90 روز تک حراست میں رکھا جا سکے گا، تاہم متاثرہ شخص کو ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا۔ پرتشدد تنظیم کے اثاثے، پراپرٹی اور بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے جائیں گے۔ بل کے مطابق کوئی مالیاتی ادارہ پرتشدد تنظیم کے لیڈر، ممبر یا عہدیدار کو مالی معاونت نہیں دے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی فرد یا تنظیم کسی نظریاتی عقیدے کے حل کے لیے یا کوئی بھی سیاسی، فرقہ وارانہ، سماجی، نسلی اور مذہبی مسئلے کے لیے طاقت کا استعمال کرتا ہے، تشدد کو ہوا دیتا ہے یا ایسے کسی بھی فعل کا ارتکاب کرتا ہے یا کسی ایسے شخص کی حمایت، حوصلہ افزائی کرتا ہے یا اسے فروغ دیتا، اکساتا، بھڑکاتا، وکالت کرتا ہے یا جواز پیش کرتا ہے، تو اس کی قانون کے تحت اجازت نہیں۔ ایسی پارٹی، تنظیم یا فرد کسی بھی سطح پر انتخابات میں حصہ لینے کے اہل نہیں ہوں گے۔ پرتشدد انتہا پسندی میں ملوث ہونے کی معلومات ہوں لسٹ 1 اور لسٹ 2 میں شامل کر دیا جائے گا۔ پرتشدد انتہا پسندی بل 2023 کے مندرجات سامنے آنے کے بعد سیاسی اور سماجی حلقوں میں یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ اسے پاکستان کی پارلیمنٹ سے منظور کروانے کا مقصد ایک تو آئندہ حکومت پر امریکی آشرواد سے قابض ہونا ہے اور دوسرا ایک سیاسی جماعت کو نشانہ بنانا ہے اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان۔ آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔